بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مجھے امید ہے کہ آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل، میں ہوں ابراہیم بھٹا۔ آج ہم سب سے پہلے تو بات کریں گے کہ کیا آرمی چیف صاحب عمران خان صاحب کے خط کا جواب دیں گے یا نہیں۔ اس کے بعد آرمی چیف صاحب نے مظفر آباد میں خطاب کیا ہے 5 فروری کے حوالے سے کشمیریوں سے یوم یکجہتی پر، اس حوالے سے بھی بات کریں گے۔ اس کے بعد چینی صدر سے صدر پاکستان صدر آصف علی زرداری صاحب کی ملاقات ہوئی ہے چین میں، اس حوالے سے بات کریں گے۔ اور لاسٹ میں ہم قذافی اسٹیڈیم کا شاندار افتتاح ہو رہا ہے، اس حوالے سے بھی بات کریں گے۔ سب سے پہلے تو ہم بات کرتے ہیں کہ کیا آرمی چیف صاحب عمران خان صاحب کے خط کا جواب دیں گے یا نہیں۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما عرفان صدیقی صاحب نے کہا ہے کہ عمران خان صاحب کی جانب سے آرمی چیف صاحب کو لکھے گئے خط کا جواب آنا تو درکنار رسید بھی نہیں آئے گی۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب نے اپنے نام نہاد خط کے ذریعے اپنی پرانی افسوسناک سوچ کی ترجمانی کی ہے۔ یہ خط نہ کسی نے دیکھا نہ پڑھا، پتہ نہیں کس کبوتر کی چونچ میں ہے اور کب کس منڈیر پر اترے گا۔ عرفان صدیقی صاحب نے انکشاف کیا ہے کہ عمران خان صاحب کی جانب سے 2023 کے اوائل میں بھی ایک خط آرمی چیف صاحب کو لکھا گیا تھا، جو اس وقت کے صدر عارف علوی صاحب نے سپہ سالار کو بھیج بھی دیا تھا، تاہم اس کا کوئی جواب نہیں آیا۔ عرفان صدیقی صاحب نے کہا کہ عمران خان صاحب کو خط لکھنے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا، ان کے پاس ایک ہی راستہ ہے کہ بامقصد مذاکرات کی طرف آئیں۔ اس کے علاوہ آرمی چیف صاحب نے کشمیر کے حوالے سے مظفر آباد کا دورہ کیا۔ اس موقع پر انہوں نے یادگار شہداء پر حاضری دی اور شہداء کو خراج عقیدت بھی پیش کیا۔ سپہ سالار نے یادگار شہداء پر فاتحہ پڑھی اور پھول رکھے۔ آرمی چیف صاحب نے کہا کہ کشمیر کی خاطر ہم نے 3 جنگیں لڑی ہیں، 10 جنگیں بھی لڑنا پڑیں تو لڑیں گے۔ بلا شبہ کشمیر ایک دن ضرور آزاد ہوگا۔ آرمی چیف صاحب نے کشمیری عمائدین سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ بھارتی مظالم اور بڑھتی ہوئی انتہا پسندی کشمیریوں کی جدوجہد کا عزم مضبوط کرتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ کشمیر ایک دن ضرور کشمیریوں کی مرضی کے مطابق پاکستان کا حصہ ہوگا۔ بھارت کو کسی بھی جارحیت کا منہ توڑ جواب دیں گے۔ ISPR کے مطابق آرمی چیف صاحب نے دورے کے موقع پر پاک فوج کے افسران اور جوانوں کے جذبے کو سراہا۔ انہوں نے افسران اور سپاہیوں کی غیر متزلزل لگن، پیشہ ورانہ مہارت اور جنگی تیاری کی تعریف کی۔ آرمی چیف صاحب نے کہا کہ کشمیر اور پاکستان کا رشتہ لازم و ملزوم ہے۔ کشمیر کل بھی پاکستان کا حصہ تھا، آج بھی ہے اور کل بھی رہے گا۔ آزادی کی شمع کشمیریوں کی ایک نسل دوسری نسل کے حوالے کرتی آ رہی ہے۔ اگر ہم متحد اور مضبوط رہے تو ہر مشکل کا سامنا کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف صاحب نے بھی مظفر آباد کا دورہ کیا اور آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی کے خصوصی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہم کشمیریوں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ بھارت مسئلہ کشمیر پر بامعنی اور نتیجہ خیز مذاکرات کرے۔ اس کے علاوہ چین کے دارالحکومت بیجنگ میں صدر مملکت صدر آصف علی زرداری صاحب نے چینی صدر سے ملاقات کی ہے۔ صدر آصف علی زرداری صاحب نے بیجنگ میں چین کے عظیم عوامی ہال پہنچے،
جہاں چین کے صدر نے ان کا استقبال کیا۔ چین کے مسلح افواج کے چاقو چوبند دستے نے صدر مملکت کو گارڈ آف آنر دیا اور اس موقع پر پاکستان اور چین کے قومی ترانے بھی بجائے گئے۔ صدر شی جن پنگ اور صدر آصف علی زرداری صاحب کی بیجنگ میں گریٹ ہال آف چائنا میں ملاقات ہوئی، جس میں چینیوں کی پاکستان میں سیکورٹی اور سی پیک منصوبے پر تیزی پر بات ہوئی۔ ملاقات میں وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب، وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ صاحب اور وفد کے اراکین بھی موجود تھے۔ لاسٹ میں ہم بات کرتے ہیں کہ قذافی اسٹیڈیم کا افتتاح شاندار انداز میں ہو رہا ہے۔ گلوکاروں کی پرفارمنس شائقین کے لیے داخلہ فری، یہ ایک بڑی خوشخبری ہے۔ چیمپئن ٹرافی کے لیے خاص طور پر جدید طرز سے تعمیر کی جانے والے لاہور کے قذافی اسٹیڈیم کا افتتاح 7 فروری کو شام 7 بجے کیا جائے گا۔ اس حوالے سے چیئرمین پاکستان کرکٹ بورڈ محسن نقوی صاحب نے ٹویٹر پر پوسٹ کی ہے، جس میں انہوں نے کرکٹ کے دیوانوں اور لاہوریوں کے لیے ایک خوشخبری کا اعلان کیا ہے۔ محسن نقوی صاحب کی جانب سے شیئر کی گئی پوسٹ کے مطابق قذافی اسٹیڈیم کے شاندار افتتاح کے موقع پر معروف گلوکار پرفارمنس دیں گے، جس سے لطف اندوز ہونے کے لیے شائقین کو کسی قسم کا کوئی ٹکٹ نہیں خریدنے پڑے گا اور ان کا داخلہ فری ہوگا۔ پرفارم کرنے والے گلوکاروں میں عارف لوہار، علی ظفر اور آئمہ بیگ شامل ہیں۔ اس کے علاوہ اسٹیڈیم میں شاندار آتش بازی کا مظاہرہ بھی کیا جائے گا۔ پاکستان کرکٹ بورڈ کی جانب سے شائقین کو اس میں شرکت کی دعوت دی گئی ہے۔ انہوں نے اپنے پیغام میں کہا ہے کہ آئیے مل کر پاکستان میں کرکٹ کے مستقبل کا جشن منائیں اور اس لمحے کو اپنی یادوں کا حصہ بنائیں۔ پی سی بی کے چیئرمین اور وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب نے کہا تھا کہ لاہور قذافی اسٹیڈیم کا افتتاح 7 فروری کو وزیر اعظم پاکستان کریں گے۔ جمعہ کو پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے محسن نقوی صاحب نے کہا کہ ستمبر میں قذافی اسٹیڈیم کی تزئین و آرائش مکمل کرنے کے لیے 31 جنوری کا وعدہ کیا تھا، جبکہ ستمبر میں قذافی اسٹیڈیم کا کام شروع کیا تھا۔ انہوں نے بتایا کہ ان سے زیادہ میڈیا نے اس اسٹیڈیم کے کام کی رفتار اور جائزہ لینے کے لیے چکر لگائے، جس پر کسی نے مثبت تنقید بھی کی اور کسی نے منفی پروپیگنڈا بھی کیا۔ انہوں نے کہا کہ 8 اکتوبر کو اس اسٹیڈیم کی تعمیر کا کام شروع کیا تھا۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اب اسٹیڈیم کی تعمیر کس مرحلے میں ہے۔ چیمپئن ٹرافی کی ایک تقریب رہنمائی آئی سی سی کے اشتراک سے 16 فروری کو رکھی گئی ہے۔ محسن نقوی صاحب نے کہا کہ ہم اپنے مہمانوں کا استقبال کرنے کے لیے پرجوش ہیں، لیکن بارڈر پار بڑے لوگ ہیں، جو ایک پتھر بھی غلط لگے تو وہ اسے ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن اللہ نے چاہا تو انہیں کہیں بھی ایسا کچھ نہیں ملے گا، ہمارے انتظامات میں کوئی خامی یا کمی کوتاہی نہیں ملے گی۔ انہوں نے کہا کہ اسٹیڈیم میں کرسیوں کے حوالے سے باتیں کی جا رہی ہیں۔ ہم نے یہ کرسیاں چین سے منگوائی ہیں۔ اس سے پہلے والی کرسیاں 5 گنا زیادہ مہنگی تھیں۔ یہ ایچ ٹی پی کی عالمی معیار کی کرسیاں ہیں، جن کی گارنٹی 20 سال کی ہے۔ اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔